عالی جناب سید یوسف الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر حیدرآباد سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محب محترم کرم فرما، آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ حضرت پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں 3 مرتبہ دھو کے سکھائیں کہ مشین میں 1 مرتبہ سکھانے سے کپڑا پاک ہو جائے گا کیا؟ اب ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب محترم، یاد رہے کہ نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ جو فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست مرئیہ یعنی جو دکھائی دیتی ہو، تو اس کے پاکی کی صورت یہ ہے کہ اس طرح دھلے کی جو عین نجاست ہے وہ دور ہو جائے جو دکھائی دے رہی ہے، چاہے ایک بار دھونے سے یا متعدد بار۔ اگر ایک بار دھونے سے وہ نجاست دور ہو گئی تو کپڑا پاک ہو گیا، اور اگر نہیں تو جتنی بار دھلنا پڑے اس وقت تک دھلنا ہوگا جب تک کہ وہ نجاست مرئیہ یعنی جو دکھائی دینے والی نجاست ہے وہ دور نہ ہو جائے، تب تک اسے دھلنا پڑے گا۔ ایک بار میں اگر ہو گیا تو 1 بار، ورنہ 3 بار، نہیں تو 5 بار، 7 بار، جب تک نہ نجاست دور ہو جائے تب تک اسے دھلنا ہوگا۔ اور اگر نجاست غیر مرئی ہے یعنی دکھنے والی نہ ہو تو جس چیز پر لگی ہے اگر وہ نچوڑنے کے قابل ہے تو 3 بار دھوئے اور ہر بار نچوڑے، اپنی طاقت بھر۔ دھلنے والے کی طاقت کا اعتبار ہے کہ وہ اپنی طاقت بھر اسے 3 بار نچوڑے، اس طرح کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ایسا ہی ہے کہ 3 مرتبہ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ يَغْسِلُهَا 3 مرات کہ وَيَشْتَرِطُ الْعَصْرَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِيمَا يَنْعَصِرُ کہ اگر نجاست غیر مرئیہ ہے تو اسے 3 مرتبہ دھلنا پڑے گا، اور شرط ہے نچوڑنا ہر مرتبہ جس کپڑے کو یا جس چیز کو نچوڑنا ممکن ہو۔ تو اب اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ واشنگ مشین جو ہے، واشنگ مشین میں جو کپڑا ڈالا گیا، پہلی چیز تو آپ نے پوچھا کہ پاک اور ناپاک دونوں کپڑے، تو یاد رہے کہ پاک اور ناپاک کپڑوں کو ایک ساتھ میں واشنگ مشین میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ خواہ پاک چیزوں کو ناپاک چیزوں کے ساتھ ملا کر اسے ناپاک کرنا ہے، اور پاک چیز کو ناپاک کرنا جو ہے یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اب رہا واشنگ مشین کے اندر، تو 1 مرتبہ آپ نے جو دیکھا، ہم نے جو واشنگ مشین اب تک دیکھی ہے، اب تو نئے نئے طریقے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مشینیں آ رہی ہیں۔ اگر واشنگ مشین ایسی ہے کہ وہ ہر بار پانی یعنی 3 بار وہ پانی لیتی ہے، اس میں سسٹم ایسا سیٹنگ ہو کہ وہ مشین 3 بار نیا پانی خوب اچھی طرح لے اور اسے دھل کر نچوڑ کر پانی پھینک دے، اتنا کہ بالکل پورا پانی نچوڑ جائے، تو اگر 3 مرتبہ وہ پانی لے کر تینوں مرتبہ وہ پانی کو باہر پھینک دیتی ہے تو بہر صورت اس صورت میں تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مگر اگر دکھنے والی نجاست ہے اور 3 مرتبہ نچوڑنے کے بعد مشین نے نچوڑا پھر بھی اگر نجاست کپڑے میں لگی ہے تو پاک نہیں ہوگا۔ یہ صورت تو نجاست غیر مرئیہ کی ہے کہ جو دکھائی نہ دیتی ہو، کہ 3 بار اس نے نل سے مشین نے پانی لیا اور اس کے بعد اسے خوب اچھی طرح دھلا اور نچوڑ کر پانی پھینک دیا، پھر دوبارہ پانی مشین نے لیا اور اسے اچھی طرح دھلا اور نچوڑ کر پھینک دیا، تیسری بار پانی لیا پھر اسے دھلا اور نچوڑ کر کے پھینک دیا، تو اب اس صورت میں اس کو سکھانے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ 1 بار نچوڑنے سے مشین اگر نچوڑتی ہے تو پاک نہیں ہوگا۔ عموماً جو ہم نے یہ دیکھا کہ غالباً 1 سے 2 بار مشین لیتی ہے، 3 بار نہیں لیتی ہے، تو اگر ایسا سسٹم ہو، ایسی ٹیکنالوجی ہو تو 3 مرتبہ کا اس میں معاملہ ہونا ضروری ہے۔ 1 بار دھل کر سکھانے سے کپڑا پاک ہے نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کی صورت دوسری یہ ہے کہ آپ جو ہے کپڑے کو پہلے دھل لیں اور اسے نچوڑیں اور اس کے بعد اندر جو ہے اس کو ڈالیں تاکہ اس کی طہارت میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ایسا ہی کتب فقہ میں ہے، اور تفصیل کے ساتھ تاج الفقہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی دامت ظل نورانی نے فتاوی علیمیہ میں جلد اول طہارت کے بیان میں واشنگ مشین میں کپڑا دھلنے کے مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، چاہیں تو تفصیل وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔